اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم 15ویں سپارے کی اسٹڈی کریں گے دورہ قرآن کے سلسلے میں، اور اس میں شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کہ آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرمانروا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے درے یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصیات کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں بھی رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پہ حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ان پر آئی۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یہ نے تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، اس کا مطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے، اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری بار مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور بسط رسوائی انہیں مدینہ اور خیبر سے نکلنا پڑا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح،
اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، یعنی انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بددعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنی رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، اور اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ اصول بتایا گیا ہے جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، اور وہ مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہے سردست کر دیتے ہیں، پھر بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچا جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی۔ دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ اخرش تو بڑے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو بس رکھ کے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمارے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینے پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہے، جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے جس سے وہ بمشکل اپنا گزارا کر سکے، یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں،
یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اس سے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے تو لگو تو بھرپور میں پانی سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہیں جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگار ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جس سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے، تو وہ گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں، ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی وہاں یہ دنیا کی زندگی، آخرت میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی معلوم ہوگی۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں، ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ جو عینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی،
اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو کہ اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے تھے کہ آپ اس کو سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھر گرا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا آپ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے۔ آپ ہمارے دستور میں کچھ کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز کو قائم کرنے، آفتاب کی ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی حکم آپ کے لیے ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یعنی باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہر ظالموں کو بچس نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں تمہارا رب بھی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کی، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مسائل بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کی نہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔
آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم روز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ طرح علی کا وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اسے کہنے کا بدلہ ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کر کیے جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کوشچن کرتے تھے، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ زمین پر تم رہو سہو، آج جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بے مہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لے، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا حمایتی ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کہف۔ کہف کے معنی غار کی ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے گھر پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ ہم سورہ کہف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئی زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار،
ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی گار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کی غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کرے ہوں، ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنے دن ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لٹا لیں گے اور پھر تمہیں ہرگز فلاح نہ ہونے کی۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کی ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل میں ہم نے اپنے ذکر سے غفل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گی تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی تو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔
اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور اب میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ کو اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و دولت میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر پانی عذاب بھیجے تو یہ چٹیل اور چکنت میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ بس وہ ہم نے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ بندے لگا، اور وہ باغ تو اونڈا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، یعنی اس کے بعد اس کا باغ جو تباہ ہو گیا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اسے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چوار ہو جاتا ہے، جیسے ہوائیں اور رائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھیں گے، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، یعنی ہر طرح کا چھوٹا بڑا عمل جو ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھ سے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے گانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا،
ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں پہ مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا کر لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہاں ہی سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ اسے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، کیا آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ یقیناً میری طرف سے حد اظہر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والے کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 بچے یتیم ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ 16ویں سپارے کا 2 پیج ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سورہ کہف بھی مکمل کریں گے اور اگلی سورت شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔